میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کے وساطہ سے پاکستان کے عوام کو. بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام نکلی ہے, اتنی بڑی آپ سمجھتے ہیں وہ احتجاج بہت کامیاب ہوا بڑا ہے؟ کامیاب ہے. دیکھیں جی احتجاج, میں آپ کو ایک تھوڑی سی, میرے آپ کے بھائی ہیں چھوٹے عزیز ہیں میڈیا والے, آپ احتجاج کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک احتجاج کی تعریف یہ ہے کہ ہم کلاشنکوف پہ اٹھا کے لائیں گے, ہم ٹینکوں پہ بیٹھ کے نہیں، آئیں گے؟ پرامن نہیں, ہم احتجاج. ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے تو ہم جو ہے گولیاں چلا کے جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو اڑا کے رکھ دیں گے یا کسی اور ادارے کو اڑا کے رکھ دیں گے. قطر ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم جو ہے تقریر کر سکتے ہیں, تحریر کر سکتے ہیں, پرامن احتجاج کا. جو فسطائیت, جو ظلم, جو بربریت آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہماری پارٹی کو بین کیا گیا, جہاں پہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ورڈکٹ کو آنر نہیں کیا گیا, یہ آپ کے سامنے اسپیشل سیٹس والا سال تک عمل درآمد نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد ہمیں گولیاں ماری گئیں, وہ تو کہتے ہیں گولیاں چلی ہی نہیں ہیں. پھر جو پیچھے اس کے بعد جو بھونڈے انداز میں یہاں سے ہمارے 10 ایم ایل ایز کو گرفتار کیا گیا, پھر ہمارے دروازے گیٹ بند کیے. اتنے خوف زدہ ہیں, اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے سہمے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے, ان کو سروس تو وہ کروا رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ اتنے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اگر آج الیکشن کروا دیں تو ہماری پاپولیٹی 90% کراس کر دیجیے. اچھا کو اور میں اس لیے سوال کی جانب آپ کے آتا ہوں کہ پورے جو ہمارے 5 چیپٹرز ہیں یا غالباً 7 چیپٹرز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستانی ڈائس ہو رہا ہے, پاکستان کے ڈائس فورم میں ہر جگہ آپ نے دیکھا جو ورسیز پاکستان نے کیا. آپ کراچی دیکھیں, پشاور کے جو آپ خیبر پختونخوا دیکھیں, ایون دین پنجاب میں بھی ہوا ہے, میرے ڈسٹرکٹ میں بھی ہوا ہے, جہاں پہ ظلم ہے فسطائی. مجھے 2 سال تک انہوں نے نہیں جانے دیا میرے گھر میں. میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو میرے گھر کے دروازے کھلے. میں وہ کیا بتاؤں آپ کو کہ میں اپنے ذاتی جو ہے وہ آپ کو بتانے شروع کر دوں کہ ذاتی اور کیا ناانصافی یہاں کی جا رہی ہے. تو دیکھیں پاکستان کے کونے کونے میں ہوئے اور عمران خان بڑا خوش ہوا ہے, اور الحمدللہ عوام نے خوف کے بت کو جو ہے وہ پاش کر دیا ہے. اور یہ ہماری جو آئینی جدوجہد ہے, یہ ہماری جمہوری جدوجہد ہے, یہ کوئی آخری احتجاج نہیں تھا. ہمارے سامنے کئی اور جو ہیں وہ 14 اگست ڈائمینشن, احتجاج کی ڈائمینشنز ہیں. جہاں تک 14 اگست کا آپ آگے دیکھتے جائیں نا جی, آگے آپ دیکھتے جائیں, انشاءاللہ ہم سرپرائز دیں گے. اور یہ جو ہے نا فارم 47 والے, یہ باش کھا کے گرنے والے ہیں انشاءاللہ. ان کی نہ کوئی عوام میں مقبولیت ہے, ان کی فیل ہو چکے ہیں, ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, ان میں نہ کوئی صلاحیت ہے, نہ ان میں کوئی قابلیت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کی قیمت جو 200 روپیہ کراس کر گئی ہے, آپ پیٹرولیم کی پرائسز دیکھیں, بجلی کی پرائسز دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی, سیلریڈ کلاس اور جو ایک غریب آدمی ہو تو وہ زندگی گزار ہی نہیں پا رہا. آپ دیکھیں ورلڈ بینک کی جو انہوں نے خود حکومت نے جو اسٹیٹس دیے تھے کہ 44% لوگ جو خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی غریب ہے. خطۂ غربت کی بھی ایک لائن ہے کیا, جو $3 جو انٹرنیشنل ریکگنائز ڈیفینیشن ہے پورٹی لائنز کی, وہ یہ ہے کہ آپ ایسا شخص جو ڈیلی $3 کماتا ہے, $3 کو آپ کریں تو 600-700 روپیہ بنتا ہے.